حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ چنانچہ ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں شہادت کے مرتبے سے فائز ہوا تھا۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم اسے اپنی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کروائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان لے گا اور اعتراف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا جو میں نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی تھی تو نے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، میرے مالک میں تیری راہ میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ تو ارشاد ہوگا، نہیں تو اس لیے لڑنے گیا تھا کہ تجھے شہید کہا جائے، سو تجھے لوگوں نے شہید کہا بھی اور تیرے نام کے بورڈ بھی لگے اور تیرے نام کے چینل بھی چلے اور تجھے وہ دنیا میں جو تو چاہتا تھا وہ مل گیا، پھر حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر ایک دوسرا شخص اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا اور وہ ہوگا جس سے علم کی دولت عطا کی گئی تھی اور اس کو قرآن کی دولت سے بھی مالا مال کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس سے پوچھے گا، بتا میں نے تجھے علم جیسی عظیم دولت عطا کی اور تجھے اپنی اور بھی نعمتوں سے مالا مال کیا، تو نے علم پر کیا عمل کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، اے میرے اللہ جو تو نے مجھے علم دیا میں وہ دوسروں کو سکھاتا رہا اور قرآن بھی لوگوں کو پڑھاتا رہا اور تیری رضا کے لیے قرآن کو پڑھتا رہا۔ تو حکم ہوگا، نہیں تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تاکہ لوگوں میں تیرا شہرہ ہو، اور تو اس لیے تقریریں کرتا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں، سو تیرے علم کے بڑے چرچے ہو گئے اور دنیا میں تیرے نام پر بڑے فلیکس بھی لگ گئے، اور تو نے جو کیا وہ دنیا کے لیے کیا، وہ ریاکاری کے لیے کیا، میری رضا کے لیے تو نہ کیا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حکم ہوگا اسے پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص لایا جائے گا اور اسے اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، اور وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے مال کے اعتبار سے فراخی عطا فرمائی، بہت سارا مال عطا کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسے مالدار سے پوچھے گا، ہم نے تجھے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا اور تجھے مال کی فراخی بھی عطا فرمائی، تو بتا تو نے ہمارے دیے ہوئے مال کو کہاں خرچ کیا؟ تو وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے مالک میں نے مال کو وہاں خرچ کیا جہاں تیری رضا تھی، میں وہاں پہ خرچ کرتا تھا۔ تو حکم ہوگا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو مال اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگوں میں تیری سخاوت کے چرچے ہوں، تو اس لیے مال خرچ کرتا تھا کہ تیرا شہرہ ہو، تیری سخاوت، لوگ تجھے سخی کہیں، سو تو نے دنیا کے اندر پا لیا اور تجھے ایسا کہا بھی گیا۔ تو حکم ہوگا، اب اسے پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے ہر عمل کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور جو بندہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور جو اپنے عمل کو دنیا کے لیے کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری چاہتا ہے، تو پھر ایسے شخص کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے گا جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا تھا، جو ریاکاری چاہتا تھا، تو حکم ہوگا، جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا جا آج اس کا اجر بھی انہی سے مانگ، تو اس وقت کیا ہاتھ رہ جائے گا؟ اس لیے اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر اپنے بڑے سے بڑے عمل تک اس کا منصوب اور مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور جب بندہ اللہ
کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اپنے بندے کی دنیا بھی بہتر فرما دیتا ہے اور اس کو آخرت میں اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔